بسم اللہ الرحمن الرحیم. اجوا گلانی از ہیئر. آپ سب کو میری طرف سے سلام. آج کا ٹاپک ہے حسد. اس میں آپ کو بتاؤں گی کہ حسد ہے کیا، اگر ہم کسی سے حسد کرتے ہیں تو اس کے سائن اور سمٹمز کیا ہیں، ایسی کون سی علامات ہیں جن سے ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کسی سے حسد کرتے ہیں، اور اگر ہم حسد کرتے ہیں تو اس سے چھٹکارا کیسے حاصل کیا جائے. حسد فطری طور پر ہر انسان میں ہوتا ہے، لیکن اس کو مینیج کرنے کا طریقہ آنا چاہیے. جیسا کہ میں آپ کو ایک مثال دیتی ہوں، ہر انسان کو غصہ آتا ہے، لیکن اس کو ہم مینیج کرتے ہیں. جہاں ہمیں اس کو استعمال کرنا چاہیے وہاں ہم غصے کو استعمال کرتے ہیں، ورنہ ہم اپنے غصے کو کنٹرول کرتے ہیں. اسی طرح ہمیں حسد کو بھی کنٹرول کرنا چاہیے. حسد کی شر کسی بھی حد تک جا سکتی ہے. حسد کرنے والے لوگوں کو اکثر ڈپریشن ہوتا ہے، اور دیکھا گیا ہے حسد کرنے والے لوگ بہت تیزی سے ڈپریشن کی طرف جا رہے ہیں. یہ نہ صرف ہماری جسمانی صحت بلکہ ہماری ذہنی صحت کو بھی تباہ کر دیتا ہے، جو کہ ہمارے لیے بہت زیادہ نقصان دہ ہے اور خطرناک بھی ہے. اس سے ہماری پرسنالٹی بھی ڈسٹرب ہو جاتی ہے. بات کرتے ہیں حسد کرنے والوں کے اندر کون سی علامات پائی جاتی ہیں جن کی وجہ سے ہمیں معلوم ہوگا کہ کوئی ہم سے حسد کرتا ہے یا ہم کسی سے حسد کرتے ہیں. پہلی علامت یہ ہے کہ حسد کرنے والے ہمیشہ منفی سوچ رکھتے ہیں، نیگیٹو تھنکر ہوتے ہیں. ان کی کوئی تعریف کرے یا ان کے لیے کوئی اچھا کام کرے، وہ پھر بھی یہی سوچتے ہیں کہ اس انسان کا اس کام کے پیچھے کوئی اپنا مطلب ہوگا. کوئی کچھ بھی کرے وہ ہمیشہ نیگیٹو ہی سوچتے ہیں. سیکنڈ علامت یہ ہے کہ وہ انسیکیورٹی فیل کرتے ہیں. حسد کی سب سے بڑی نشانی کہ کسی کی ترقی، کامیابی آپ سے برداشت نہ ہو، یا کوئی آپ کی ترقی یا آپ کی کامیابی برداشت نہ کر سکے. کسی کی تعریف ہو رہی ہو تو آپ کو تکلیف ہو، آپ وہ برداشت نہ کر سکیں. کسی کو اچھے سٹیج پر، اچھے عہدے پر جاتا دیکھ کر آپ سے برداشت نہ ہو. جیسا کہ 3 ایڈیٹ کی مووی کا ایک بہت ہی فیمس ڈائلاگ ہے کہ اگر دوست فیل ہو تو دکھ ہوتا ہے، لیکن اگر دوست ٹاپ کر جائے تو پھر بہت ہی زیادہ دکھ ہوتا ہے. کی تیسری علامت یہ ہے کہ آپ کو دوسرے کی نقصان دیکھ کر خوشی ہو. حسد میں انسان اگلے انسان سے نفرت کی اس لیول پر چلا جاتا ہے کہ آپ اس کا سکون یا اطمینان دیکھ کر برداشت نہیں کر سکتے. اگر وہ خوش ہے تو آپ سے اس کی خوشی برداشت نہیں ہوگی، اس کو نقصان ہوگا، فیلئر ہوگا، جو وہ حاصل کرنا چاہتا ہے اس کو نہیں ملے گا، تو یہ دیکھ کر آپ پرسکون رہیں. تو یہ سب حسد میں ہی آتا ہے. نیکسٹ اسٹیپ، ہاؤ ٹو اوور کم یور جیلسی. اگر ہم حاسد ہیں تو ہم کیا کریں؟ اس میں آپ کو 6 اسٹیپ بتاؤں گی، ان پر آپ عمل کریں گے تو آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا. کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ کو فائدہ ہوا یا نہیں. فرسٹ، ریئلائز. بہت سے لوگ جب اس حالت سے گزرتے ہیں ان کو معلوم نہیں ہوتا کہ ان کی یہ فیلنگ، اسٹیٹ آف مائنڈ، ایکسپریشن، کی جلن، دوسروں سے تکلیف، ان کو جو یہ گھٹن محسوس ہو رہی ہے یہ کیا ہے. اصل میں وہ حسد ہی ہوتا ہے. جیسا کہ میں نے پہلے بھی بتایا کہ جب ہم سے دوسروں کی خوشی برداشت نہیں ہوتی، ان کو تکلیف میں دیکھ کر ہم پرسکون محسوس کرتے ہیں، تو یہ سب حسد ہے. سیکنڈ اسٹیپ، ہیٹ اٹ. جب ہمیں اپنی اس حالت کا معلوم ہو تو ہمیں اس سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہیے تاکہ ہم دوسروں کی زندگی میں بھی دخل نہ دیں اور اپنی زندگی بھی سکون سے گزار سکیں. تیسرا اسٹیپ، بی گریٹفل. جب لوگ حسد کرتے ہیں تو انہیں اپنی نعمتیں کم لگتی ہیں. فورتھ اسٹیپ، خود کو مصروف رکھیں، بیزی رکھیں، کیونکہ جب ہم فارغ رہتے ہیں تو ہمارے دماغ میں بہت سے عجیب خیالات آتے رہتے ہیں اور ہم دوسروں کے بارے میں نیگیٹو بھی سوچتے ہیں، اور یہ جب ہم نیگیٹو سوچنے لگ جاتے ہیں تو ہم دوسروں سے حسد کرتے ہیں، اور جب حسد ہم بڑھ جاتا ہے تو ہم ڈپریشن کی طرف چلے جاتے ہیں اور اپنا سکون تباہ کر دیتے ہیں. ففتھ اسٹیپ، بانٹنا سیکھیں. جب ہم بانٹنا سیکھیں گے تو ہم میں حسد کم ہوگا، چاہے وہ وقت ہو، ہنر ہو، آپ کا علم ہو، جو بھی چیز ہو. جب ہم بانٹتے ہیں تو ہم میں لالچ کم ہو جاتی ہے، اس کی وجہ سے حسد کم ہوتا ہے. لاسٹ اسٹیپ، اسٹاپ کمپیئرنگ. ہمیں دوسروں کے ساتھ کبھی بھی خود کو کمپیئر نہیں کرنا چاہیے. جب ہم کمپیئر کرتے ہیں تو ہم اپنا سکون بھی تباہ کرتے ہیں اور اپنے گھر والوں کا بھی، اور اس طرح ہم دوسروں کی لائف کو بھی ڈسٹرب کرتے ہیں. خود بھی خوش رہیں اور دوسروں کو بھی خوش رہنے دیں.